چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بڑا خوبصورت سوال کیا. کہا کہ اگر کوئی شخص مولائے کائنات کی امامت کو مانتا ہو لیکن آپ کی امامت کو نہ مانتا ہو تو ہمارا اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ علی مرتضیٰ کا شیعہ ہے لیکن آپ کی ولایت اور آپ کی امامت کو نہیں مانتا، پھر بتائیے کہ ہم اس کے ساتھ دوستی رکھیں، اسے دور رہیں، اس کے ساتھ مل کر رہیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ امام نے شاہ فرمایا نعم فی الجملہ، چاہے وہ میری امامت کا قائل نہیں ہے تب بھی اس سے نسبتاً دوستی رکھو، اس کے ساتھ میل ملاپ رکھو، اس کے ساتھ گفتگو رکھو، اس کے ساتھ نشست و برخاست رکھو، جبکہ وہ ایک امام معصوم کا نہ ماننے والا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، الحمدللہ یہاں پر مومنین کافی اتفاق کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ موجود ہیں، لیکن خود ہمارے یہاں پر بھی بس اوقات سننے کو ملتا ہے کہ کافی دھڑے بن گئے ہیں، کوئی فلاں کا ہے، کوئی فلاں کا ماننے والا ہے، کوئی فلاں کی تقلید میں ہے، کوئی غیر مقلد ہے، کوئی فلاں امام بارگاہ والا ہے، کوئی فلاں مسجد والا ہے، کوئی فلاں عمل کرنے والا ہے، کوئی فلاں ماتمی ہے. تو جو اتنی زیادہ تقسیمات ہو گئی، امام فرما رہے اگر امام معصوم کا بھی انکار کر رہا ہے تب بھی اس کے ساتھ دوستی رکھو، چہ جائے کہ ہم میں سے سبھی 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، سب مولائے کائنات کے شہدائی ہیں، سب مولا حسین کے عزادار ہیں، سب زمانے کے امام کے ظہور کا انتظار کرنے والے ہیں، اس کے باوجود یہ کہہ کر نہیں وہ ان کی تقلید میں ہیں ہم ان کی تقلید میں ہیں، وہ اس گروہ کے ہیں ہم اس گروپ کے ہیں. تو اس طرح سے اختلاف کرنا اور اپنے آپ کو بانٹ دینا یہ خود دشمن کو حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہم پر مزید FIR بھی کرے، ہمیں مزید شکست کا سامنا بھی کرنا پڑے، اور پھر ایسے ایسے انسان زوال کا شکار ہو جائے. متحد ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر چھوٹے سرکار نے ایک بات بیان فرمائی، فرمایا کہ پروردگار نے آسمان سے انسانوں کے اوپر 7 چیزوں کو نازل فرمایا ہے، اور سبھی کے اوپر یہ 7 چیزیں آئی ہیں، لیکن ان 7 چیزوں میں بعض افراد وہ ہیں کہ جو زیادہ آگے نکل گئے ہیں اور کچھ لوگ ایسے جو پیچھے رہ گئے ہیں. ان 7 چیزوں کے نام لیے، فرمایا کہ پروردگار نے صدق یعنی سچائی اس کو آسمان سے نازل فرمایا ہے، سچائی تقسیم کی ہے، ہر انسان سچائی کو پسند کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ سچ بولتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں اتنا سچ نہیں بولتے. اسی طریقے سے دوسری چیز صبر، کہ کسی میں صبر بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی میں اتنا صبر اور برداشت نہیں ہوتا. فرمایا اور یقین، کسی کا یقین پروردگار پر بہت زیادہ ہوتا ہے، عقائد پر یقین بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض ڈاماڈول ہوتے رہتے ہیں، شک و شبے کے اندر رہتے ہیں، ہمیشہ اسی کنفیوژن کے اندر رہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں ہم صحیح نہیں ہیں، فلاں ہو سکتا ہے کہ بات صحیح کہہ رہا ہو. تو ہر ایک کا اپنا اپنا یقین کا لیول ہوتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ وفا، اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، بعض بہت زیادہ اطاعت گزار ہوتے ہیں، فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں، بعض ویسی وفاداری نہیں کرتے ہیں. پھر فرمایا رضا الہی پر راضی رہنے والے، کچھ بہت زیادہ افراد ہوتے ہیں راضی ہیں پروردگار کی رضا پر، جیسا دے دیا اسی طریقے سے اس کے اوپر خوش ہیں، زیادہ دینے کے باوجود بھی مزید کی لالچ نہیں کرتے، اور کم دیا ہے تو اس پر بھی خوش رہتے ہیں. اور بعض ہیں کہ جو اس کیفیت کے ساتھ نہیں ہیں. پھر فرمایا کہ علم پروردگار نے نازل کیا ہے، لیکن کچھ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، کچھ کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، زیادہ علم حاصل کرتے ہیں، اور کچھ اتنا علم حاصل نہیں کر پاتے. پھر فرمایا علم، کچھ میں بردباری زیادہ ہوتی ہے اور کچھ میں وہ وجاہت اور بردباری کم ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسانوں میں پروردگار نے تقسیم کی ہے، کسی کو زیادہ دی گئی ہے، کسی کو کم دی گئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اختلاف کرنا شروع کر دیں. پھر آگے شاہ فرمایا کہ جو تھوڑا سا کمزور رہ گیا ہے عقیدے کے اندر، تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ مزید پیار و محبت کا سلوک کرو. اور وہ مشہور حکایت جو ہمارے یہاں شاید بچے کو یاد ہوگی کہ ایک عیسائی تھا جس کو ایک مسلمان نے مسلمان کیا، اور پھر اسے صبح کے وقت مسجد میں لے کر گیا، کیا کہ مسجد میں نمازیں پڑھو. جب وہ جانے لگا کہ کہا کہ ابھی انتظار کرو، نافلہ اور پڑھ لو، کچھ قضا نمازیں وہ بھی پڑھ لو، یہاں تک کہ اسے زوال کے وقت انتظار کروائے، کہا اب ظہر کا وقت ہو گیا ہے، ظہر کی نماز بھی پڑھو. پھر اسے نمازوں میں لگایا، کہا کہ عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھو.
پھر اسے نمازوں کے اندر مصروف کیا، کہا کہ مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب بھی پڑھو، پھر عشاء کے وقت سے انتظار کروایا، کہا عشاء بھی ہو گیا، عشاء بھی پڑھو، اور پھر کہا کہ اب فوراً سے کل صبح فجر کے وقت آ جانا۔ تو کہنے لگا کہ بھائی میں ایک دن آ گیا ہوں تیرے پاس، میں نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارے دین پر وہ عمل کر سکتا ہے جو فارغ آدمی ہو، اس لیے میں تمہارے دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ دور ہو گیا۔ یہ امام کی اسی حدیث کی روایت ہے۔ امام نے فرمایا خبردار یہ کام نہ کرو، کیونکہ ہر انسان کا وہ لیول نہیں ہوتا کہ وہ بوجھ برداشت کر سکے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دن کی 4 مجلسیں بھی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہیں کر پاتے، ایک مجلس کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں بیٹھ پاتے ہیں۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، فرماتے کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی الحبس۔ فرمایا جب مؤمن مسجد میں آتا ہے تو اس کے لیے مسجد ایسے ہی ہوتی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اس کی حیات ہوتی ہے مسجد۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پانی مچھلی کو محسوس ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اور منافق جب مسجد میں آتا ہے کالطیر فی الحبس، تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے پرندوں کو قید کر دیا جاتا ہے، ویسے اسے قید کر دیا گیا۔ تو یہ بھی معیار ہے اپنے آپ کو ٹٹولنے کا کہ ہم کس لیول پر موجود ہیں۔ تو ہر ایک کا لیول برابر نہیں ہوتا، کچھ زیادہ آزاداری کر سکتے ہیں، کچھ زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کچھ والدین کی زیادہ فرما برداری کرتے ہیں، کچھ گھر والوں کو زیادہ وقت دیتے ہیں۔ تو ہر ایک کا انداز زندگی الگ الگ ہوتا ہے۔ ہمیں کسی کو ٹونٹ کرنے کی اور کسی پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔